السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم سٹومیٹا اور لینٹیسل کو ڈیفرینشیٹ کریں گے. دونوں کے درمیان کچھ مین ڈفرینسز دیکھیں گے. سب سے پہلا ڈفرینس ان دونوں کی ڈیفینیشن ہے. سٹومیٹا کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں: سٹومیٹا آر اسمال اوپننگس پریزنٹ ان دا ایپیڈرمس آف لیوز اینڈ ینگ اسٹیم. سٹومیٹا اسمال اوپننگس ہوتی ہیں جو کہ لیوز اور ینگ اسٹیم آپ اس کو ہربیشیس اسٹیم بھی بول سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو نان ووڈی اسٹیم بھی بول سکتے ہیں. نان ووڈی اسٹیم اور لیوز کی جو ایپیڈرمس ہوتی ہے، ایپیڈرمس آپ کو پتہ ہے لیوز کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے، اسی طرح سے اسٹیم کی جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اسے بھی ایپیڈرمس کہتے ہیں. روٹس کی جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اسے ایپیڈرمس کہتے ہیں. تو سٹومیٹا پریزنٹ ہوتے ہیں لیوز کی ایپیڈرمس میں اور ینگ اسٹیم کی ایپیڈرمس میں. اور آپ کو پتہ ہے سٹومیٹا کی سراؤنڈنگ میں گارڈ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے دو گارڈ سیلز ہوتے ہیں اور ان کی سینٹر میں جو اوپننگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹومیٹا. اور اس اوپننگ کے ذریعے گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے اور ٹرانسپائریشن یعنی واٹر، ایکسٹرا واٹر جو پلانٹس کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے وہ باہر ریلیز ہوتا ہے. اس کے علاوہ لینٹیسلز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. لینٹیسلز اور اوپننگس، یہ بھی اوپننگس ہوتی ہیں دیٹ آر پریزنٹ ان دا بارک آف ووڈی اسٹیم. آپ کو پتہ ہے جو ووڈی اسٹیم ہوتی ہے اس کی جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے ایپیڈرمس، اور اندر کے کچھ سیلز، ایپیڈرمس کے اندر جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان میں سے جو ایپیڈرمس کے بعد نیکسٹ والی جو لیئر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کورٹیکس. ایپیڈرمس اور کورٹیکس کی کچھ سیلز مل کر، کورٹیکس کی کچھ لیئرز مل کر بناتی ہیں ایک ہارڈ پارٹ جسے ہم کہتے ہیں بارک. بیسیکلی ایپیڈرمس اور کورٹیکس کے کچھ کمپوننٹس، ایپیڈرمس اور کورٹیکس کے کچھ سیلز مل کر بناتے ہیں بارک ہم کہتے ہیں ووڈ اسٹیم کی آؤٹر لیئر کو. اور یہ جو بارک ہوتی ہے اس کے ذریعے گیشیس ایکسچینج ایزیلی نہیں ہو پاتا. ہم کہتے ہیں بارک از امپرویس، یعنی یہ امپرمیبل ہوتی ہے، امپرویس ہوتی ہے واٹر کے لیے اور گیسز کے لیے. اس سے نہ ہی گیسز پاس ہو سکتی ہیں، نہ ہی گیسز ڈیفیوز ہو سکتی ہیں، نہ ہی واٹر گزر سکتا ہے. تو اس بارک کے اندر بھی اسمال اوپننگز موجود ہوتی ہیں جنہیں لینٹیسلز کہتے ہیں. تو لینٹیسلز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں: دیز آر اسمال اوپننگز دیٹ آر پریزنٹ ان بارک آف ووڈ اسٹیم. اس کے علاوہ یہ فرسٹ ڈفرینس. سیکنڈ ڈفرینس، گیشیس ایکسچینج ان لیوز اکر بائی سٹومیٹا. جو ینگ اسٹیم ہوتی ہے اور جو لیوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو گیسز ایکسچینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹومیٹا کے ذریعے. جبکہ جو ووڈی اسٹیم ہوتی ہے، گیسز ایکسچینج ان ووڈی اسٹیم اکر بائی لینٹیسلز کی مدد سے ووڈی اسٹیمز کے اندر گیسز ایکسچینج ہوتا ہے. اور تھرڈ ڈفرینس یہ ہے کہ سٹومیٹا پریزنٹ ہوتے ہیں لیوز اور ینگ اسٹیم کی ایپیڈرمس کے اندر جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جبکہ لینٹیسلز پریزنٹ ہوتے ہیں بارک آف ووڈ اسٹیم. اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں لینٹیسلز. اس کے علاوہ فورتھ ڈفرینس ہے سٹومیٹا ہیو گارڈ سیلز. آپ کو پتہ ہے سٹومیٹا کے سراؤنڈنگ میں گارڈ سیلز موجود ہوتے ہیں وائل لینٹیسلز ڈونٹ ہیو گارڈ سیلز. لینٹیسلز کے اندر گارڈ سیلز نہیں ہوتے. اس کے بعد ففتھ ڈفرینس ہے سٹومیٹا اوپنز ڈیورنگ ڈے ٹائم. سٹومیٹا دن کے ٹائم یوزلی اوپن ہوتے ہیں، جبکہ لینٹیسلز جو ہوتے ہیں ان کی جو اوپننگ اور کلوزنگ ہوتی ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی. لینٹیسلز آلویز ریمین اوپن. اچھا، ایک اور ڈفرینس آپ لکھ سکتے ہیں کہ سٹومیٹا کی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے گارڈ سیلز کی مدد سے. اوپننگ آف سٹومیٹا از ریگولیٹڈ بائی گارڈ سیلز وائل لینٹیسلز کی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہوتی. لینٹیسلز آلویز ریمین اوپن. تو یہ کچھ مین ڈفرینسز تھے سٹومیٹا اور لینٹیسلز کے درمیان جو ہم نے ڈسکس کیے.